ہمارے ساتھ سینیٹر ولید اقبال صاحب موجود ہے، آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور کچھ سوالات کرتے ہیں. سر، سب سے پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا ہمارے لیے. فیصل آباد آپ ہمیشہ جب بھی آپ آتے ہیں بہت اچھا محسوس ہوتا ہے آپ کو دیکھ کر، آپ سے مل کر. سر، پہلا سوال یہ ہے کہ قائد مسلم لیگ نون نواز شریف پاکستان آ رہے ہیں 21 اکتوبر کو، کیا سمجھتے ہیں کیا پاکستان کی سیاست میں ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں جی، پہلے پاکستان کی سیاست کی بات کر لیتے ہیں اور پھر میاں صاحب کی بات کرتے ہیں. یہاں فیصل آباد میں آئی تھنک لاسٹ ٹائم جب میں آپ سے گفتگو کر رہا تھا تب تو ضمنی انتخاب ہو رہا تھا جولائی 2022 کا. آج ایک بین الاقوامی ادارے کی سالانہ کانفرنس ہے اور اس میں یہ کارپوریٹ ورلڈ کے یہ سارے، کیونکہ میرا تعلق بھی قانون کے حوالے سے کارپوریٹ ورلڈ سے ہی ہے، تو آپ کے سوال کا جواب جو آج کی بنیادی موضوع ہے اس کا جو ایک سب سے اہم حصہ ہے وہ کیا ہے؟ انسرٹن ٹائمز. تو میرے خیال میں یہ جب پوری کارپوریٹ ورلڈ دیکھ رہی ہے اس کو انسرٹن ٹائمز، تو یہ ہماری سیاسی جو استحکام ہے اور معاشی استحکام، ان کا ایک بڑا گہرا تعلق ہے. اور جب سیاسی طور پہ بے یقینی ہوگی، کیونکہ آپ نے سوال کیا نا سیاسی حالات پہ، تو سیاسی طور پہ بے یقینی ہوگی اور اس بے یقینی کا ایک بہت بڑا جو ہے، میں سمجھتا ہوں ذمہ جو جاتا ہے. اور مجھے بڑی معذرت نہیں، مجھے بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ وہ جاتا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، کہ وہ الیکشن کی کوئی ڈیٹ نہیں دے رہے، اسے بھاگ رہے ہیں وہ. تو میرا خیال اپنی کریڈیبلٹی کو انہیں بحال کرنا چاہیے. سب سے پہلے تو ایک الیکشن کی ڈیٹ دیں اور اس کا اسکیجول پھر اس سے دیں، یہ پہلی چیز ہے. دوسری چیز، میاں صاحب آئیں گے تو میرے خیال میں تو وہ جیل جائیں گے. میاں صاحب آئیں گے، جیل جائیں گے. اچھا سر، الیکشن کمیشن کو کون سی رکاوٹ ہے ڈیٹ اناؤنس کرنے میں؟ کیا مسئلہ کیا ہے؟ ہو جانی چاہیے تھی اب تک. اس کا جواب تو وہی دیں گے نا جی. اچھا، میرے خیال میں اس وقت پاکستان کے جتنے ادارے ہیں ان اداروں میں سب سے زیادہ جو کریڈیبلٹی میں سب سے جو گر چکا ہے وہ الیکشن کمیشن آف سر، پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ دونوں مل کے پی ڈی ایم آئے، پی ڈی ایم حکومت کی. اب دونوں نیریٹو جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے خلاف بلڈ کر رہے ہیں. کیا لگتا ہے اگر یہ پھر جیتتے ہیں تو کیا دوبارہ حکومت بنائیں گے یا کیا کریں گے؟ ابھی یہ جو نیریٹو ان کا ایک دوسرے کے خلاف جا رہا ہے. ان کا نیریٹو ایک دوسرے کے خلاف تو جا ہی رہا ہے. میرے خیال میں وہ جو پی ڈی ایم کی حکومت کے دوران ان کا آپس میں جو ایک طرح کا تعلق تھا، وہ بھی ایک سیاسی محاورہ ہے جو پتہ نہیں آپ ٹیلی کاسٹ کر سکیں گے یا آپ کو سینسر کرنا پڑے گا، کہ کہتے ہیں کہ سیاست میں عجیب و غریب قسم کی ہے، پالیٹکس میکس اسٹرینج. تو اس وقت تو وہ والا کام کر رہے تھے، اب الیکشن کا میدان آیا ہے تو اب یہ والا کام شروع ہو گیا ہے. یہ ساری نورا کشتی ہے جی. یہ ان کو بڑا زبردست ہوس ہے اقتدار کا، اور ان کو میرے خیال میں اندازہ ہے کہ 16 مہینے میں جو انہوں نے عوام کو بدحال کیا ہے، وہ بیلٹ کے ذریعے ایسا انتقام ان سے لیں گے. یہ آپس میں لڑتے رہیں، ایک دوسرے کو جو مرضی کہتے رہیں. ان کے ساتھ جو ووٹروں نے حشر کرنا ہے، میں تو یہ کان پکڑ کے، میں اگر ان کی جگہ ہوں نا تو میں تو یہی کہوں گا. سر، چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب آ رہے ہیں واپس، کوئی ہے چانس؟ کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں جی، ان کا پیغام اور ان کا مشن اور ان کا جو ووٹ بینک ہے، مجھے تو اس میں کسی قسم کا کوئی کمی نہیں، بلکہ وہ زیادہ اور مضبوط ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. باقی میں کوئی نجومی یا جوتشی تو نہیں ہوں، میں مستقبل تو پریڈکٹ نہیں کر سکتا، لیکن زندگی اور سیاست جو ہے وہ بہت سارے سرپرائزز جو ہے وہ دینے کی کیپیسٹی رکھتی ہے. سر، پاکستان میں جمہوریت اس وقت آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جمہوریت کی جو طاقت ہے وہ کیا عوام کے ہاتھوں میں ہی ہے، اور یا پھر ابھی بھی ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم اسی دور میں جی رہے ہیں جو آج سے غالباً کوئی 30-35 سال پہلے ہم نے دیکھا؟ دیکھیں جی، میرے خیال میں اس کا جواب جو ہے وہ آنے والے وقت میں اس بات سے پتہ لگے گا کہ الیکشن منعقد ہوتا ہے یا نہیں. الیکشن بر وقت چلیں، اب آئین میں جو بھی مقررہ وقت ہے اس کی تو جتنی نافرمانی ہو سکتی تھی وہ ہو گئی، اور ایک پولیٹیکل کلاس پوری جو پی ڈی ایم ہے اس نے اس کا ساتھ دیا، اور یہ پھندا ہونے کی گلے میں آ کے بعد میں پڑے گا. ایک تو میں اس وقت سے کہتا آ رہا ہوں جب سے یہ جنوری فروری مارچ میں جب یہ پنجاب اور خیبر کی اسمبلیاں تحلیل ہوئی تھیں، میں تو اس وقت سے کہتا آ رہا ہوں کہ یہ جس پولیٹیکل کلاس نے یہ مثال قائم ہونے دی ہے نا، یہ اسی کے اوپر آ کے اپنا سرکل پورا بومرینگ کرے گا یہ. لیکن آپ کے سوال کا جواب کہ ایک بین الاقوامی سروے، بلکہ 2-3 ابھی شائع ہوئے ہیں. ایک کوئی میرے خیال
سویڈن کی ایک ادارے نے شائع کیا ہے, ایک اکانومسٹ ایک بین الاقوامی جریدہ ہے اس نے بھی کیا ہے, ایک دو اور نے کیا ہے. میں آپ کو ایک جواب دینا چاہ رہا ہوں جو کہ پوری آپ کی دنیا بھر کی جو ہے حالات ان کا ایک جائزہ لیتا ہے. اگر یہ اسیسمنٹ آج کی دن میں 2023 میں یہ کی جا رہی ہے بین الاقوامی سطح پر کہ پوری دنیا میں صرف 7% جو آبادی ہے وہ جینون ڈیموکریسی کے اندر رہ رہی ہے, اور پچھلے 20-30 سال میں پاکستان نہیں دنیا بھر میں ڈیموکریسی ڈکلائن میں گئی ہے. تو ہم بھی ایک انٹرنیشنل ٹرینڈ کا حصہ ہیں, لیکن کہتے ہیں کہ ایک اندھیری غار کے جو یا ایک اندھیری سرنگ کے آخر میں ہمیشہ کوئی روشنی ہوتی ہے. میں امید کرتا ہوں کہ وہ روشنی جو ہے وہ ایک روشن مستقبل کی طرف لائے گی, نہ کہ ایک اگلی طرف سے آنے والی ٹرین ہے جو ہمارے سر پہ آگے لگے گی. سر وی ور ٹاکنگ اباؤٹ انسرٹینٹی, وہ تو ہے اب بھی ہے, وہ اکنامک ہو یا پھر پولیٹیکل ہو, لیکن یہ جو صورتحال جس طرح سے مہنگائی بڑھی ہے, پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے, عام آدمی بہت پریشان ہے. تو کیا سمجھتے ہیں عام آدمی کو ریلیف دینے کے لیے جو کرنٹ گورنمنٹ ہے, یا اگر آپ کی گورنمنٹ آتی ہے تو آپ کیا کریں؟ دیکھیں جی, میں تو اسی پہ انحصار کر سکتا ہوں جو کہ جس وقت ہمیں اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی خدمت کرنے کا موقع دیا ہوا تھا 2018 سے لے کے 2022 تک کا. تو ہماری کم سے کم 2 میں پروگرامز, اور باقی کو چھوڑ دیں, میں 2 پروگرامز ہی گنوا دوں آپ کو جس کو پاکستان نے دنیا بھر میں ایکنالج کیا گیا, اور ایک تیسرا بھی وہ میں بعد میں بات کرتا ہوں. لیکن جو ایک آپ دیکھ لیں سماجی تحفظ کا, سوشل پروٹیکشن, یا جس کو آپ پاورٹی ایلیویشن کا, انسداد غربت کا, جو کہ احساس پروگرام تھا. اور احساس پروگرام اور اس کی ذیلی پروگرامز ایسے ہیں جس کو عالمی بینک نے, ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے اور دنیا بھر کے دیگر اداروں نے بھی جو ہے اس کو تسلیم کیا کہ یہ واقعی ایک انقلابی اقدام ہے. اور دوسرا جو یونیورسل ہیلتھ انشورنس جو ہمارا صحت کارڈ تھا, اور یہ دونوں کو بالکل ان 16 مہینوں میں چلیں, باقی تو جو ملبہ گرایا ہے عوام پہ ان کو بھی ڈسمینٹل کیا جو پی ڈی ایم گورنمنٹ تھی, جس کا پھر میں سمجھتا ہوں انتقام ووٹرز پی ڈی ایم کی پارٹیوں سے لیں گے. تو میں تو کہہ رہا ہوں کہ, اور پھر یہ کہ دنیا بھر کو ایسا میلٹ ڈاؤن جو ملا, میں تیسری بات جو بتانا چاہ رہا تھا وہ تھا کووڈ. اور کووڈ کے جو پروگرام جو جس طرح سے تشکیل دیا اس میں بھی احساس اور دوسرے پروگراموں نے جو ہے اپنا حصہ تھا ان کا. اس کی دنیا بھر میں ان کو ٹاپ جو 3 ممالک کی پالیسی تھی ان میں گردانا گیا. تو اگر آپ کو یہ نہیں ثبوت ملتا ان چیزوں میں کہ جی غریب لوگوں کے لیے, عوام کے لیے کیا کیا, تو اور کس میں ملتا ہے؟ ہمارے وقت میں 14% سے زیادہ مہنگائی نہیں گئی, اب 40% پہ ہے, 40%, اور فوڈ انفلیشن 42%, 36%, 38%. ایسی انفلیشن جو ہم کبھی سنتے تھے کہ جی وہ ارجنٹینا میں ہے یا برازیل میں ہے یا وینیزویلا میں ہے, لاطینی امریکہ کے باسکٹ کیسز میں ہم سنتے تھے. ہم ان سے بھی آگے نکل گئے ہیں, اور یہ کیا شکریہ کس کا؟ پی ڈی ایم کا. بالکل پی ڈی ایم. سر آخری سوال میرا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی پارٹی اس وقت بکھر چکی ہے, تو کس اسٹرینتھ کے ساتھ آپ الیکشنز میں جائیں گے؟ میرے خیال میں پارٹی کا بکھرنا جو ہے ایک بہت آپ قبل از وقت بات کر رہے ہیں. اصل ایک پارٹی کی جو قوت ہوتی ہے وہ اس کا ووٹر ہوتا ہے, اور اس کو موقع ملتا ہے 5 سال میں ایک دفعہ, اس 5 کو 6 پہ لے جا رہے ہیں یہ اب. لیکن بہرحال جب وہ موقع ملے گا اس وقت پتہ لگے گا کہ کون بکھرا ہوا ہے اور کون جو ہے اس کے پیچھے لوگ کھڑے ہیں. بالکل. سینیٹر ولید اقبال صاحب ہم سے بات کر رہے تھے, اور آپ نے جانا کہ انتخابات کے حوالے سے انہوں نے کیا رائے رکھی, اور جیسا کہ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف جو ہیں وہ پاکستان تشریف لا رہے ہیں, اس حوالے سے انہوں نے ایک اپنا جو موقف ہے وہ پیش کیا.